السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ بیجاپور کے کچھ مسلمان گھرانے پہلے سے ہی یہاں آباد تھے، پھر سقوط بیجاپور کے بعد وہاں کی ایک بڑی آبادی مغل فوجوں کے ساتھ مل کر بلاری، آیت پور اور میسور منتقل ہو گئی۔ اس لیے میسور میں جس قدر بھی مسلمان آباد تھے ان میں تقریباً 90% کا تعلق ریاست بیجاپور سے تھا۔ اس وقت میسور کے راجہ چکریوا اوڈیر کی حیثیت ایک آسودہ حال جاگیردار سے زیادہ نہیں تھی۔ 1696 عیسوی میں مرہٹوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور وہ توسیع سلطنت کا جنونی جذبہ لے کر سرنگا پٹم پر حملہ آور ہوئے، مگر اس وقت شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جنوبی ہندوستان میں موجود تھا، اس لیے مرہٹے ناکام اور نامراد لوٹ گئے۔ وقت کی رفتار کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے میسور کے راجہ چکدیوا نے اورنگزیب کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ آج سے میں شہنشاہ کی مکمل غلامی کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی راجہ چکدیوا نے بے شمار قیمتی تحائف عالمگیر کی خدمت میں ارسال کیے۔ جواب میں شہنشاہ اورنگزیب نے راجہ کو جگدیوا کا خطاب بخشا، نوبت و نقارہ رکھنے کی اجازت دے دی اور راجہ کے بیٹھنے کے لیے ہاتھی دانت کا ایک تخت بھی عطا کیا۔ مگر جیسے ہی 1707 عیسوی میں عالمگیر کا انتقال ہوا تو ایک طرف سرا کا حاکم نواب بن بیٹھا اور دوسری طرف میسور کے راجہ خود مختار ہو گئے، اور اسی آزاد ریاست میں شیخ حیدر نے راجہ کرشنا اوڈیر کی ملازمت اختیار کی تھی۔ کچھ دن بعد ہی شیخ حیدر نے راجہ میسور سے اپنے سب سے چھوٹے چچا شیخ فتح محمد کی سفارش کی۔ نتیجتاً کرشنا اوڈیر نے شیخ فتح محمد کو بھی اپنی فوج میں ملازم رکھ لیا، مگر شیخ فتح محمد کو یہ ملازمت راس نہیں آئی۔ راجہ کرشنا اپنے چند درباریوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ یہ منافقوں، بدکاروں، عیاروں اور خوشامدیوں کا ایک گروہ تھا جو درپردہ میسور پر حکومت کر رہا تھا۔ ان سب کی ایک ہی خواہش تھی کہ حکومت سے وابستہ ہر شخص راجہ کرشنا کے ساتھ ان کی خدمت گزاری کے فرائض بھی انجام دے۔ شیخ حیدر ہر زمانے اور ہر موسم میں جینے کا ہنر جانتا تھا، اس لیے وہ ہندو فتنہ گروں کی جماعت سے کسی نہ کسی طرح نباہ کرتا رہا، مگر شیخ فتح محمد کو دربار میسور میں چند ماہ گزارنا بھی مشکل ہو گئے۔ وہ فطرتاً ایک بہادر، فرشناس اور غیرت مند شخص تھا۔ اس نے اپنی ملازمت کے دوران ایک بار بھی راجہ کرشنا کو ہاتھ جوڑ کر سلام نہیں کیا۔ شیخ فتح محمد جب بھی دربار میں حاضر ہوتا تو رسم تعظیم ادا کرنے کے لیے اپنی گردن کو ہلکا سا خم دیتا۔ اس کے برعکس ہندو ملازم راجہ کرشنا کو سرے دربار سجدے کیا کرتے تھے۔ میسور کے فتنہ گروں کو فتح محمد کی یہ ادا پسند نہیں آئی، نتیجتاً وہ اس کے دشمن ہو گئے۔ پھر انہوں نے کئی بار اشاروں میں فتح محمد کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ریاست کا کوئی ملازم ان کے تعاون کے بغیر سکون و آبرو کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ میں نے دربار میسور میں صرف اپنی خدمات فروخت کی ہیں، اپنا سر نہیں بیچا ہے۔ شیخ فتح محمد نے ہندو فتنہ گروں سے صاف صاف کہہ دیا، اس حقیر سی ملازمت کا تو ذکر ہی کیا، اگر کبھی حالات یہ رخ اختیار کر لیں کہ میری زندگی تمہارے رحم و کرم کی محتاج ہو کر رہ جائے تو میں ایسے جینے پر مر جانے کو ترجیح دوں گا۔ شیخ فتح محمد کی صاف گوئی نے فتنہ گروں کی نفرت میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔ انجام کار وہ سب کے سب فتح محمد کے خلاف راجہ کرشنا کے کان بھرنے لگے۔ اڑتے اڑتے شیخ حیدر کو بھی اس سازش کی خبر ہو گئی۔ اس نے تنہائی میں چچا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آپ صبر اور ذہانت سے وقت گزارنے کی کوشش کریں، سارا میسور جانتا ہے کہ وہ کتنے با اثر لوگ ہیں، آپ کی بے باکی سے میرے عہدے اور منصب کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شیخ فتح محمد نے بڑی اداس نظروں سے بھتیجے کی طرف دیکھا اور پھر یکایک مسکرانے لگا۔ مطمئن رہو، میں تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کروں گا، یہ میری ذات کی جنگ ہے اور میں اسے اکیلا ہی لڑوں گا۔ فتنہ گروں کی جماعت راجہ کرشنا کو فتح محمد کے خلاف بھڑکاتی رہی، مگر اس نے کوئی تاثر قبول نہیں کیا۔ راجہ کے نزدیک شیخ فتح محمد ایک لائق فوجی افسر تھا اور ریاست میسور کو ایسے جانباز کی سخت ضرورت تھی۔ جب ہندو فتنہ گروں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا تو انہوں نے میسور کی ایک خوبصورت طوائف شانتی کو فتح محمد کے پیچھے لگا دیا۔ اس وقت فتح محمد نوجوان بھی تھا اور غیر شادی شدہ بھی۔ طوائف شانتی کو سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنی عشوہ ترازیوں سے فتح محمد کی سرکش جوانی کو زیر کرے اور اسے شراب نوشی اور قمار بازی کا عادی بنا دے۔
اس طرح مفسدوں کی یہ جماعت فتح محمد کو راجہ کرشنا کی نظروں میں ایک اوباش اور شرابی فوجی افسر ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی۔ طوائف شانتی توبہ شگن حسن کی مالک تھی، اس لیے اسے کامل یقین تھا کہ چند ملاقاتیں ہی شیخ محمد کو گمراہ کر دیں گی اور وہ اپنی دستار اور تلوار اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ مگر شانتی اس وقت حیران رہ گئی جب فتح محمد نے انتہائی دل نواز اور شائستہ لہجے میں اسے سمجھایا، میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان کے لیے دنیا کی ہر عورت قابل احترام ہو جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ سپاہی، میں تیری بہادری پر مر مٹی ہوں۔ شانتی نے منصوبے کے عین مطابق بڑے بے باکانہ انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس پوری ریاست میں تجھ جیسا سورما اور کوئی نہیں، میں نے بھی تم جیسی خوبصورت عورت آج تک نہیں دیکھی۔ شیخ فتح محمد کے لہجے سے اسلامی تہذیب کی مکمل عکاسی ہو رہی تھی۔ کاش تمہارے جسم کی طرح تمہارا کردار بھی اتنا ہی دلکش ہوتا۔ فتح محمد کی بات سن کر طوائف شانتی سناٹے میں آ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم کس کے اشارے پر یہ گری ہوئی حرکت کر رہی ہو۔ شیخ محمد نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تم کسی کا اعلی کار بننے کے بجائے چپ چاپ اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، میں اپنے دشمنوں سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ شانتی اپنی زندگی میں پہلی بار ایسے مرد کو دیکھ رہی تھی جو با اختیار ہوتے ہوئے بھی ہوسکار نہیں تھا۔ شیخ فتح محمد کے کردار نے میسور کی طوائف کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ بے اختیار اس کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگی۔ سپاہی، میں بھی عام عورتوں کی طرح ابرو مندانہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، مگر یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ شیخ فتح محمد نے شانتی سے پوچھا۔ راجہ کے بولہوس درباری اور میسور کے اوباش جاگیردار اور زمیندار۔ حالانکہ شانتی فتح محمد کے محفوظ کمرے میں تھی، مگر پھر بھی اس پر ان لوگوں کا اس قدر خوف غالب تھا کہ وہ بار بار مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتی تھی۔ مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے خاتون، لیکن میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ شیخ فتح محمد نے تعصف آمیز لہجے میں کہا، وہ سب کے سب تمہاری ہی قوم کے لوگ ہیں اور بدقسمتی سے میں ان کا ایک معمولی ملازم ہوں، اور اگر میں مسلمان ہو کر تمہاری قوم میں شامل ہو جاؤں؟ شانتی نے اس طرح کہا جیسے کسی ڈوبتے ہوئے شخص کو ساحل تک پہنچنے کے لیے کوئی مضبوط سہارا مل گیا ہو۔ میرا مذہب کسی پر جبر نہیں کرتا۔ شیخ فتح محمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم شوق سے اسلام قبول کر سکتی ہو، مگر تبدیلی مذہب کے باوجود تمہیں ان لوگوں کے طاقتور خونی پنجوں سے نجات نہیں مل سکتی۔ ایک تو یہ کہ میسور میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، وہ ایک غمزدہ عورت کی چیخ سن کر اپنے دل میں تو درد محسوس کر سکتے ہیں، مگر تمہاری مدد کے لیے گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ اور اس سلسلے میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ تمہارا مسلمان ہونا ان بھیڑیوں کو بہت گراں گزرے گا۔ اس لیے اگر تم اپنا مذہب بدلنا چاہتی ہو تو خاموشی سے مسلمان ہو جاؤ اور اس وقت تک انتظار کرو جب تک مسلمانوں کو ریاست میسور میں فیصلہ کن طاقت حاصل نہ ہو جائے۔ شانتی نے دوبارہ فتح محمد کے قدم چھوئے اور واپس جانے لگی، پھر یکا یک مڑی اور اداس لہجے میں بولی، وہ سب کے سب آپ کی عزت اور جان کے دشمن ہیں، ہر قدم پر ان سے ہوشیار رہیے گا۔ تم جس مذہب کو اختیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہو اس کے بنیادی عقائد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ ہی موت اور زندگی دیتا ہے، اور اسی کی بارگاہ جلال سے انسانوں کے لیے عزت اور ذلت تقسیم ہوتی ہے، اور کائنات کی ہر طاقت اسی کے کرم کی محتاج ہے، اور اسی کے لامحدود اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ تم میری طرف سے مطمئن ہو کر جاؤ اور صرف اپنا خیال رکھو۔ دوسرے دن ہی شانتی نے دربار میسور کے ان فتنہ گروں سے کہہ دیا، فتح محمد ایک پتھر ہے اور میں اس پتھر کو پگھلانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میسور کی طوائف شیخ فتح محمد کی ہدایت کے مطابق بڑی ہوشیاری سے گفتگو کر رہی تھی۔ تو پھر تیرے حسن پر لعنت ہے، ایک فتنہ گر دیون رائے غضبناک ہو کر بولا۔ یہ شخص قوم کا بنگالی تھا اور اسے راجہ کرشنا کے دربار میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ دیوان رائے، تم کیوں اپنا دماغ کو جلاتے ہو؟ دوسرا فتنہ گر سورج مل انتہائی سرد لہجے میں بولا، ایک طوائف اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے؟ پھر بھی اس نے ہمیں یہ تو بتا دیا ہے کہ فتح محمد ایک بھاری چٹان ہے۔ سورج مل مرہٹہ قوم سے تعلق رکھتا تھا، اس کے متعلق یہ روایت مشہور تھی کہ وہ اپنے دشمن سے فحش گالیاں کھا کر بھی ہنستا رہتا تھا اور پھر گالیاں دینے والے کو اس زہریلے سانپ کی طرح ڈس لیتا تھا جس کا کانٹا پانی بھی نہیں مانگتا۔ بس اب تو اپنے گھر جا شانتی، تیرا کام ختم ہو چکا، ہم اس چٹان کو توڑنے کے لیے کوئی دوسرا تیشہ ڈھونڈ لیں گے۔ شانتی خوشی خوشی گھر چلی گئی۔ اب وہ ایک پاکیزہ اور آزاد زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر دیوان رائے اور سورج مل نے اس کی آنکھوں سے سارے خواب چھین لیے۔ دربار میسور کے فتنہ گر اس عورت کو کس طرح زندہ رہنے دیتے جو ان کے ایک خوفناک منصوبے میں شریک رہ چکی تھی۔ آخر شانتی کو اس حالت میں قتل کر دیا گیا جب وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکی تھی۔
جب شیخ فتح محمد نے یہ خبر سنی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کسی قریبی عزیز کو قتل کر دیا گیا ہو۔ دربار میسور کے فتنہ گر اس کے تصور سے بھی زیادہ عیار ثابت ہوئے تھے۔ شیخ فتح محمد نے شانتی کے حق میں دعائے خیر کی اور اسے اپنے بھتیجے شیخ حیدر سے ملا۔ میری وجہ سے ایک بے گناہ عورت کی جان چلی گئی۔ فتح محمد نے بڑے کربناک لہجے میں اپنے بھتیجے شیخ حیدر کو شانتی کے قتل کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، اہل میسور کو اس کی موت کا غم نہیں ہوگا کہ وہ ان کی نظروں میں محض ایک طوائف تھی، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی۔ شیخ حیدر کو سکتہ سا ہو گیا۔ اب میں یہاں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہروں گا۔ اچانک فتح محمد کے لہجے میں نفرت اور غضب کی آگ برسنے لگی۔ ہاں چچا، آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ شیخ حیدر بدحواسی کے عالم میں بول رہا تھا۔ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ ان فتنہ گروں کے ہاتھ بہت دراز ہیں، انہوں نے شانتی کو قتل کر کے تمہیں تنبیہ کی ہے۔ کیسی تنبیہ؟ فتح محمد کی آواز میں شدید غصے کی آمیزش تھی۔ یہی کہ وہ شانتی کی طرح تمہیں بھی۔ شیخ حیدر نے بات نامکمل چھوڑ دی تھی۔ میں موت کے ڈر سے نہیں جا رہا ہوں۔ فتح محمد کے لہجے میں وہی آگ تھی۔ میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ یہاں رہ کر ضبط غم سے میرا سینہ پھٹ جائے گا، پھر ہو سکتا ہے کہ تمہاری ملازمت بھی خطرے میں بڑھ جائے اور یہ فتنہ گر میرے رشتے کے حوالے سے تمہیں بھی جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ شیخ حیدر یہی چاہتا تھا کہ جلد از جلد سازش کے اس طوفان کا زور ٹوٹ جائے، اس لیے گفتگو کے دوران بار بار اسبات میں اپنے سر کو جنبش دیتا رہا۔ پھر شیخ فتح محمد دربار میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی دستار اتاری اور تلوار کھول کر راجہ کرشنا کے قریب تخت پر رکھ دی۔ میسور کا حکمران بار بار ترک ملازمت کا سبب دریافت کرتا رہا، مگر فتح محمد نے ایک ہی جواب دیا، میرے گھریلو مسائل مجھے وطن سے دور رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ پھر جب فتح محمد دربار سے جانے لگا تو شیخ حیدر نے دیکھا کہ دیوان رائے، سورج مل اور دوسرے فتنہ گروں کے ہونٹوں پر ایک خبیث مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ فتح محمد میسور سے کولار واپس آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے ایک معزز خاندان میں شادی کر لی۔ 1131 ہجری میں فتح محمد کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شہباز رکھا گیا۔ پھر 1132 ہجری میں دوسرا لڑکا ولی محمد پیدا ہوا جو کچھ دن بعد ہی انتقال کر گیا۔ کولار میں فتح محمد کی مالی حالت بہتر نہیں تھی، اس لیے وہ تلاش معاش میں سرا پہنچ گیا۔ سرا کے صوبیدار عبد الرسول خان نے اسے بالاپور کی قلعہداری پر مقرر کیا۔ یہاں فتح محمد نے اپنی دیانتداری، ذہانت اور بہادری سے بڑی عزت حاصل کی۔ سرا کا صوبیدار اس پر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگا تھا۔ شیخ فتح محمد کے شب و روز انتہائی پرسکون انداز میں گزر رہے تھے کہ ایک واقعے نے اس کی زندگی میں نیا انقلاب برپا کر دیا۔ سرا کا نامور زمیندار میر اکبر علی خان ایک خاندانی جاگیردار تھا، لیکن گردش وقت نے اس کی معاشی حالت بگاڑ کر رکھ دی اور وہ صوبیدار سرا کا مقروض ہو گیا۔ میر اکبر علی خان بر وقت زمین کا لگان ادا نہ کر سکا تھا، اس لیے صوبیدار نے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ علی اکبر خان نے آئندہ فصل کی امید پر 6 ماہ کی مہلت طلب کی۔ صوبیدار سرا نے اس کی شرافت اور نجابت کو دیکھ کر چشم پوشی کی۔ بدقسمتی سے اگلی فصل بھی خراب ہو گئی، نتیجتاً اکبر علی پر قرض کا بوجھ دگنا ہو گیا۔ اس بار صوبیدار کے مطالبے میں شدت آ گئی۔ مجبوراً اکبر علی نے تمسک لکھ کر دے دیا، جس کی نمایاں شرط یہ تھی کہ اگر میر علی اکبر خان 6 ماہ تک مطلوبہ رقم ادا نہ کر سکا تو پھر صوبیدار عبد الرسول خان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کی جائیداد نیلام کر کے واجب الادا رقم حاصل کر لے۔ میر اکبر علی خان اپنے مالی وسائل کے باعث اس حقیقت سے باخبر تھا کہ وہ مقررہ مدت میں قرض کی ادائیگی نہ کر سکے گا اور انجام کار اس کی جائیداد نیلام ہو جائے گی۔ چوراہے پر بزرگوں کی عزت کی بولیاں لگائے جانے کے تصور سے میر اکبر علی خان بیمار پڑ گیا۔ پھر یہی غم اسے دیمک کی طرح اندر سے چاٹنے لگا۔ آخر معاہدے کے 4 ماہ بعد اس غیرت مند زمیندار کا انتقال ہو گیا۔ 6 ماہ کی مدت گزرنے کے بعد صوبیدار نے قرض کی وصولیابی کے لیے اپنے کچھ کارندوں کو میر اکبر علی خان کے علاقے میں بھیجا۔ وہاں صورتحال یکسر بدلی ہوئی تھی۔ کارندوں نے واپس آ کر صوبیدار کو بتایا کہ میر اکبر علی خان دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور اس کی بیوہ قرض کی ادائیگی سے معذور ہے۔ صوبیدار نے اب کی بار شیخ فتح محمد کو اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ میر اکبر علی خان کی بیوہ کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرے اور تمام جائیداد نیلام کر کے سرکاری مالگزاری حاصل کی جائے۔ شیخ فتح محمد ایک درد مند انسان تھا، اسے صوبیدار کا یہ جارحانہ انداز پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے پیروں میں فرض کی زنجیر تھی اور زنجیر صوبیدار سرا کے ہاتھوں میں تھی۔ مجبوراً شیخ فتح محمد میر اکبر علی خان کے علاقے کی طرف کھنچتا چلا گیا۔
پھر جب اس نے مرحوم جاگیردار کی بیوہ سے گفتگو کی تو حیران رہ گیا۔ آپ سب کچھ نیلام کر دیجئے، میں صوبیدار سے کسی رعایت کی طلبگار نہیں۔ میر اکبر علی خان کی بیوہ کے لہجے میں بڑی استقامت تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ صوبیدار خان صاحب مرحوم پر رحم کھائے اور پھر یہاں کے لوگ میرے شوہر کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ وہ سو رہا ہے میر اکبر علی خان، سرکار کا مراد یافتہ۔ شیخ فتح محمد ایک بیوہ خاتون کے لہجے کا یہ تمطراق دیکھ کر بہت دیر تک حیرت اور سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ اس موضوع پر کل بات کرے گا۔ شیخ فتح محمد نے پوری رات جاگ کر گزاری۔ وہ ایک عجیب سی ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ فتح محمد نے مقامی لوگوں سے سنا تھا کہ ایک جوان لڑکی کے علاوہ میر اکبر علی خان مرحوم کی کوئی دوسری اولاد نہیں ہے۔ وہ رات بھر یہی سوچتا رہا کہ خان صاحب کی جائیداد نیلام ہونے کے بعد ان کی غیرت مند بیوہ اور عفت مآب بیٹی کہاں سر چھپاتی پھریں گی، اور ایسے سنگین لمحات میں انہیں کون پناہ دے گا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد شیخ فتح محمد ایک خاص نتیجے پر پہنچ گیا۔ دوسرے دن اس نے میر اکبر علی خان کی بیوہ سے انتہائی نیاز مندانہ لہجے میں کہا، اگر آپ مجھے اپنی فرزندی میں قبول فرما لیں تو میں یہ ساری رقم ادا کر دوں گا۔ جیسے ہی شیخ فتح محمد کی بات مکمل ہوئی، پردے کے پیچھے سے بیوہ اکبر علی خان کی تیز کررا ابری، تمہاری ہمدردیاں بھی تجارت کی خوبصورت قبا میں لپٹی ہوئی ہیں۔ شدت کرب سے لاوارث خاتون کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ تم سے تو بہتر صوبیدار عبد الرسول خان ہے جس نے کھلی تجارت کی، مگر تم غمگساری کے لباس میں سوداگر بن کر آئے۔ اب کون کس پر اعتبار کرے گا؟ محترم خاتون، آپ نے میری بات سمجھنے میں غلطی کی۔ شیخ فتح محمد رک رک کر بول رہا تھا، اللہ میری نیت کو خوب جانتا ہے، اسی کی ذات بے نیاز کی قسم، میں خان صاحب مرحوم کے گھرانے کی مجبوریاں خریدنے نہیں بلکہ اپنے آپ کو اس حویلی کے دروازے پر فروخت کرنے آیا ہوں۔ بیوہ اکبر علی خان کی غلط فہمی دور ہو گئی اور انہوں نے کسی تاخیر کے بغیر شیخ فتح محمد سے اپنی بیٹی مجیدہ بیگم کی شادی کر دی۔ 1722 عیسوی میں ضلع کولار کے ایک چھوٹے سے قصبے بوری کوٹا کے مقام پر مجیدہ بیگم کے بطن سے ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام اس علاقے کے مشہور درویش حیدر علی شاہ کے نام پر حیدر علی رکھا گیا۔ بچے کی پیدائش سے پہلے مجیدہ بیگم نے حیدر علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی تھی، بابا میرے حق میں دعا فرمائیے گا کہ اللہ مجھے خوشبخت اور نیک فرزند عطا کرے۔ بی بی، لڑکیاں بھی تو اللہ کی نعمت ہوتی ہیں۔ حیدر علی شاہ نے دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ مجیدہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، بابا میں جانتی ہوں اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مجیدہ بیگم لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر لڑکے کے لیے اصرار کیوں؟ حیدر علی شاہ نے پوچھا۔ میرے والد مرحوم کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ یہ کہتے کہتے مجیدہ بیگم رونے لگی۔ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے میری والدہ محترمہ نے بڑے آزار برداشت کیے تھے۔ درویش حیدر علی شاہ بہت دیر تک مجیدہ بیگم کو یہ راز سمجھاتے رہے کہ اکثر بیٹے بھی ماں باپ کے لیے باعث آزار بن جاتے ہیں، مگر اس کا یہی اصرار تھا کہ وہ ایک صالح اور خوش نصیب بیٹے کے لیے دعاؤں کی طلبگار ہے۔ آخر حیدر علی شاہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ پھر مجیدہ بیگم سے کہا، جب خدا تجھے فرزند کی دولت سے سرفراز کر دے تو اس کا نام میرے نام پر رکھنا اور اسے ایک بار میرے پاس ضرور لے کر آنا۔ کچھ دن بعد شیخ فتح محمد اور مجیدہ بیگم اپنے نومولود بیٹے حیدر علی کو لے کر درویش حیدر علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بزرگ بہت دیر تک اس بچے کو دیکھتے رہے جس کا چہرہ غیر معمولی طور پر روشن تھا اور پیشانی کشادہ تھی۔ پھر حیدر علی شاہ نے عجیب سی مستی کے عالم میں فرمایا، ایک وقت میں ایک ہی حیدر علی رہ سکتا ہے۔ شیخ فتح محمد اور مجیدہ بیگم ایک درویش کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھی، مگر کچھ دن بعد حیدر علی شاہ کا انتقال ہو گیا تو انہیں درویش کے الفاظ کی گونج سنائی دی، ایک ہی وقت میں ایک ہی حیدر علی رہ سکتا ہے۔ اس واقعے سے شیخ فتح محمد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا نومولود بیٹا حیدر علی کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ وہ اکثر مجیدہ سے کہا کرتا تھا، مجھے تو سرکاری کاموں سے فرصت نہیں ملتی، مگر تم حیدر علی کی تربیت سے بے خبر نہ ہو جانا کہ یہ دنیا میں آیا اور حیدر علی شاہ دنیا سے چلے گئے۔ یقیناً یہ کوئی راز ہے، لیکن میں اپنی کم علمی کے سبب اس راز کو سمجھنے سے عاجز ہوں۔ ابھی حیدر علی صرف 5 سال کا تھا کہ وقت نے عجیب انداز سے کروٹ لی۔ ایک دن اچانک شیخ فتح محمد کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت شہباز کی عمر 10 سال تھی۔ مجیدہ بیگم، اب تمہاری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، فتح محمد نے سوگوار لہجے میں کہا۔ شہباز کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ تم اس کی سوتیلی ماں ہو۔ مجیدہ بیگم نے شہباز کو اس طرح سینے سے لگا لیا کہ اس کی آغوش کی گرمی حقیقی ماں جیسی تھی۔
ابھی اس المناک واقعے کو 1 ماہ بھی گزرا نہیں تھا کہ سرا کی صوبیداری کے لیے عبد الرسول خان اور نواب طاہر محمد خان میں جنگ چھڑ گئی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔